خزانے پہ بوجھ نہیں بنے گی. اور یقین رکھے ساری قوم، میں ریالٹی والا آدمی ہوں، مجھے گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے. ہم نے رحمان بابا 1350 روپے میں چلائی ہے. 1350 روپے میں ہم نے پشاور سے کراچی چلائی ہے اور اس کی 140 اور 160% آکوپنسی ہے. مجھے غریب کے درد کا احساس ہے. اس کے پاس مہنگی گیس ہے، اس کے پاس مہنگی بجلی ہے، ان چوروں کی وجہ سے، لٹیرے اور ڈاکوؤں کی وجہ سے. اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. پرائم منسٹر دن رات محنت کر رہا ہے اور ساری قوم یقین رکھے کہ میں عمران خان کا ایک ایسا ساتھی ہوں جو پرائم منسٹر کو اصل صورتحال گراؤنڈ کی ہر روز بتاتا ہوں اور کل بھی بتاؤں گا. اور 8 تاریخ کو میں پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ سیاسی صورتحال جو جتنی افواہیں ہیں وہ جو پھیل رہی ہیں اس پر تبصرہ ریلوے کے افسران چلے جائیں. پھر میں تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. میں قوم کو بتاؤں گا یہ ڈھیل یا دھکا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ پیکج کا ہے، بندے کا پیکج ہے یا پورے خاندان کا پیکج ہے یا نہیں ہے. بیکاز کوئی پیکج اور کوئی ڈیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو بھائی نے سوال کیا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پرائم منسٹر نے میرا نام ڈالا ہے. میں سینئر موسٹ سیاستدان ہوں پاکستان کا. اس ملک میں ساری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے 8 9 وزارتیں کی ہوں، ساری دنیا میں. اور ریاض فتیانہ صاحب کو مجھے تو آئے تھے، عامر ڈوگر صاحب بہت زبردست آدمی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، ملتان سے ان کا تعلق ہے. خود چل کے میرے پاس آئے کہ میں اپنا نام وڈرا کرتا ہوں، آپ سینئر آدمی ہیں. نصر اللہ دریشک صاحب میرے پاس چل کے آئے، انہوں نے کہا جی جو پارٹی لیڈر نام لکھ کر دے دے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. اور لوگوں کو رول اینڈ پروسیجر پڑھنے چاہیے، دادا گیری نہیں کرنی چاہیے. اور رول اینڈ پروسیجر جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا شہباز شریف کا اب کام ہے جب تک میرا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا. انشاءاللہ ابھی میں ٹرین سے، شاید جہاز سے بھی نکل جاؤں کیونکہ میں ٹرین پر دوبارہ آ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں ان کے خلاف میں کیس لڑنے جا رہا ہوں. ان پہ درجنوں کیسز ہیں، کرپشن کے، ڈس آنیسٹی کے، کمیشن خوری کے درجنوں کیسز ہیں. اور یہ احتساب کے چیئرمین ہیں. میں جس جگہ گیا ہوں جی وہاں میرا کوئی واقف نہیں تھا. نارنگ منڈی، ناروال، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. لوگوں نے مجھے کہا کہ عمران خان کو پیغام دو، بھوکے مر جائیں گے عمران خان تیرے ساتھ، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. ہر سٹیشن پہ ایک ہی نعرہ لگا ہے کہ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیے. اور جو میں نے لوگوں میں جذبہ دیکھا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو لٹا ہوا خزانہ عمران خان کو ملا اس میں گنجائش نہیں ہے غریبوں کے لیے کوئی ان کو سہولتیں دینے کی. لیکن 1 سال میں انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. جی میرا تو پتہ نہیں ہے، پہلی دفعہ بعض لوگ اسپیکر کو بھی میں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں دیکھا ہے. میں تو صوبوں کی سیاست نہیں کرتا. ویسے تو اسپیکر کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 ٹرم والا آدمی ہو. میں اس کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کرتا، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے. دیکھیں، پروڈکشن آرڈر دینا آئینی، قانونی، سیاسی بد اخلاقی ہے. کوئی دنیا کا قانون ریمانڈ والے کو نہیں. اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو پروڈکشن آرڈر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ قربانی کا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی اور اس کا کیا نام ہے ثناء اللہ کو، دونوں کے ممبر بنائیں جی. مجھے کیا اعتراض ہے؟ لو یہ تاثر دے رہے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا. میں پاگل ہوں؟ مجھے زبانی یاد ہے، کوئی صحافی مجھ سے رول اینڈ پروسیجر پوچھے جی، میں سینئر ترین پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہوں اور سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں. 8ویں دفعہ میں بیٹھا ہوں منسٹری میں. میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ لڑنے جا رہا ہوں. میری صرف یہ استدلال ہے کہ ایک طرف نواز شریف اور شہباز شریف اپنی بات کرے گا، 5 منٹ بعد میں ادب اور احترام سے اسی سپیکر میں آ کے اسی ڈیسک. لڑائی تو اس کالے کیمروں کی ہے. اب دیکھیں نا، 11 کروڑ میں نے 2 پروگرام کیے ہیں یہ ریلوے کے. میں تو زندگی میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ میرا ایک پروگرام جو ہے 11 جیو کا 11 کروڑ 60 لاکھ ہے، دنیا کا دیکھیں 9 کروڑ 81 لاکھ ہے. 11 کروڑ لوگ مجھے، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سن رہے ہیں. میں عمران خان کی کمر نہیں لگنے دوں گا. میں قوم کو سچی بات بتاؤں گا. کوئی نہ سمجھے کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں. IMF کے پاس میں نے پہلے دن کہا تھا قوم مجھے معاف کرے.
میں سچا آدمی ہوں, جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتا. IMF کے پاس جانا پڑے گا. معافی کریں, معاف کر دیں مجھے اکانومسٹ سارے. IMF کے پاس جائیں گے کہ ورلڈ بینک, اسلامک بینک, ABP, پھر سب کے دروازے کھل جائیں گے. یہ عمران خان کی ہمت ہے, اس کا اور بوجھ پڑے گا 2-3 مہینے میں لوگوں. یہ عمران خان کی ہمت ہے جو 2-2 ارب روپیہ, 2-2 بلین ڈالر, 3-3 بلین ڈالر چین سے لے آئے, 3-3 بلین ڈالر UAE سے لے آئے, چین سے آ رہے ہیں. یہ اس کا ایک سٹرکچر ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے کہ ہی از اے آنسٹ مین. اور دنیا میں سارے الزام اس پہ لگ سکتے ہیں, کرپشن کا نہیں لگ سکتا. اور اس حکومت میں زیرو ٹالرنس ہوگی, اور ریلوے میں بھی کرپشن پہ اب زیرو ٹالرنس ہے. دیکھیں, پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے, اور اس کا عظیم ترین جرنیل ہے. وہ پیچھے رہ کر اس ملک کی جو خدمت کر رہے ہیں, ساری قوم ان کو, باجوہ صاحب کو سلیوٹ پیش کرتی ہے. حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. جو فوج اس وقت پاکستان کی خدمت کر رہی ہے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایسے کرپٹ سیاستدانوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے, ان کے ساتھ بھی شہباز شریف جیسے بندے کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے جو رینجرز چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. اور اگر سسٹم, یہ صافی سوال کر سکتے ہیں بعد میں, اگر سسٹم اتنا بیٹھ چکا ہے, اتنا اس سسٹم میں پلگ میں کچرا پھنس چکا ہے, رنگ پسٹن اس سسٹم کے بیٹھ چکے ہیں کہ قوم کو ہمت کرنی ہے. اور جو نعرہ ہم نے ریلوے میں دیا ہے, آرام حرام ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. قوم 1 سال کا, میں نے قوم سے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ عمران خان 1 سال کے اندر مسائل سے, آپ نے کئی سوال کر لیے ہیں, کوئی اور ہے تو آپ نے بھی کر لیے. بلاول دل کا جانی ہو گیا. پھر بلاول, اس نے معافی مانگ لی, یار بچہ ہے, بس ختم ہوگی بات. اس نے پہلے دیکھیں, اس نے گندی زبان میرے خلاف استعمال کی. میں نے فیصل آباد میں ایسا بیان دینا تھا کہ یہ 11 کروڑ کی ریٹنگ 20 کروڑ پہ چلی جانی تھی. اس ملک میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہنا تھا جس نے ریورس کر کے دیکھنا تھا شیخ رشید نے کیا کہا ہے. انسان کو صلح صفائی, اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ کوئی معافی مانگے اس کو معاف کر دو. اس نے معافی مانگی ہے. دیکھیں, کسی صوبے, میری بات سن لیں, حضور والا ملک کا خزانہ چوروں ڈاکوؤں نے, آصف زرداری بھی اس میں شامل ہے, نواز شریف بھی شامل ہے, اس طرح لوٹا ہے. آپ ریلوے میں 2 دن بیٹھیں, آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم ارننگ کیوں بڑھا رہے ہیں. جی ہم پاگل ہیں. 20 ڈسٹرکٹ ہم نے 8 دن میں کیے ہیں. 1 مہینے سے میں ٹرین میں ہوں. ایسے نظر آتا ہے مجھے 1 سال, ادھر میرا کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا, سوائے میرا ہلکا مس کر رہا ہے مجھے, باقی مجھے کوئی مس ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں 1 سال کے لیے ہی ٹرین پہ چلے جاؤں. اپنا ڈبہ میں نے دے دیا ہے. جی جس طرح لاسٹ آپ کا ٹرین آپریشن چل رہا ہے, جس طرح کوچز ٹرین آپریشن, مسلسل کوچز ٹرین آپریشن میں ہے, خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, 174 کی روز ایک کوچ خراب ہو رہی ہے, روز ایک. دیکھیں, کوچیں خراب ہیں. 70 سال کی ٹینڈر لگا دیا ہے, پہلا ٹینڈر کینسل کیا ہے. آخری میری بات سن لینا, آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں. اس ملک میں کرپشن ہوئی کیوں نہیں؟ یہ 30 کروڑ کے جو لوکوموٹیو تھے 86 68 کروڑ میں کیوں آئے کہ یہ اپنی مرضی کے سنگل ٹینڈر کرتے ہیں. ہم نے کینسل کر دیے. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں, میں نہ منافق ہوں نہ جی حضوری انسان ہوں. میں نے کئی پرائم منسٹروں کے ساتھ کام کیا ہے. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے. 1 سال کے اندر اگر اللہ کو منظور ہوا, ہمیں کوئی نظر نہ لگ گئی, تو نبی کے صدقے میں پاکستان ریل کو اپنا سیلون میں 5 لاکھ روپے پہ جو لے کے جانا چاہتا ہے کرائے پہ, جس دن وہ کھڑا ہوگا اس دن میں خود جاؤں گا. اس کو ڈیکوریٹ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے. کل کوئی فلم ویڈیو بنے تو یہ نہ کہیں کہ ریلوے نے عیاشی کا پیسے لگا دیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 20 ٹرینیں 100 دنوں میں چلائیں, پرانی ٹرینوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. 12 تاریخ کو ریلوے کا ٹریکر سسٹم فعال ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ فریٹ ٹرینوں کے لیے میں اپنے دفتر کو کراچی میں شفٹ کروں گا اور ہفتے میں 2 دن کراچی اور 2 دن لاہور میں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہ 1 سال